معزز ناظرین کرام، سلام و رحمت، برکت و مغفرت۔ ہم سے الجھنے والے یہ سن لیں بگوش ہوش، ہم سے الجھنا جنگ ہے قطب المدار سے۔ آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ کچھ جاہل سیادت کا لبادہ اوڑھ کر کے کس طریقے کی جہالت پھیلا رہے ہیں، اور ان کی جہالت اس حد تک جا پہنچی ہے کہ وہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اور اپنی سیادت پر، اور ایسی سیادت جس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، اور ان اپنی سیادت کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کر کے اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخیاں پہ گستاخیاں کیے جا رہے ہیں۔ تو حضرات، آپ لوگوں کے سامنے اب میں ان سید زادوں کی کچھ گفتگو پیش کروں گا جن کو پوری دنیا جانتی ہے، جو حسنی حسینی سید بھی ہیں اور جن کے باپ دادا اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ان سیدوں کا اعلیٰ حضرت سرکار کے بارے میں کیا نظریہ ہے، آپ حضرات وہ سماعت کریں، اور پھر آپ حضرات فیصلہ کریں کہ اصلی سید کون ہے اور نقلی سید کون ہے۔ آج ہم بات کریں گے اصلی سیدوں اور نقلی سیدوں پر۔ جیسا کہ میرے کسی حشمتی بھائی نے کہا ہے، اس جملے میں پوری طرح شیطان کی مداخلت نظر آ رہی ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ چلو اب سادات کرام یعنی سیدوں کو آپس میں لڑایا جائے۔ سادات مکن پور شریف ہوں یا سادات کچوچا شریف، سادات اجمیر شریف ہوں یا دنیا کے دیگر مقامات پر بسنے والے سادات کرام ہوں، دنیا کے بیشتر جاہل صرف اس لیے سادات کرام کی تکذیب و توہین کرتے ہیں اور ان سے جلن رکھتے ہیں کہ سادات پھٹے لباسوں میں بھی ہوں تب بھی دنیا کے باشعور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ اب ان جاہلوں کی سوچ کو کیا کہا جائے؟ یاد رہے، ہر شخص اپنے نسب کا امین ہے۔ الحمدللہ اس رب کریم کا احسان عظیم ہے جس نے مجھ خاکسار کو نجیب الطرفین بنا کر بھیجا اور حق گوئی کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ نے میرے وہ ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے جس میں نے پوری دیانت داری کے ساتھ دارالنور مکن پور شریف کی چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو بھی اجاگر کیا، جبکہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، جن کو باقاعدہ سراہا گیا اور ان کمیوں کو دور بھی کیا گیا۔ رہی بات مسلک کی، تو یہ بہتان ہے کہ ہم احمد رضا خان فاضل بریلوی کے مسلک کو نہیں مانتے۔ جہاں دنیا میں سینکڑوں مسلک ہیں، وہیں ایک مسلک اور صحیح۔ بات مسلک کی آ ہی گئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ مسلک کے لغوی معنی راستے کے ہیں۔ ہندی میں اسے پنتھ کہا جاتا ہے۔ مثلاً کبیر پنتھ کبیر داس کا مسلک، سائبا پنتھ سائی بابا کا مسلک، گرو نانک پنتھ گرو نانک کا مسلک۔ اسی طرح عیسائیوں میں قدیم ترین عقیدے کی بنا پر نیکیائی مسلک وجود میں آیا، جسے پہلی مرتبہ 325 عیسوی میں نائکیا کی پہلی کونسل میں وضع کیا گیا۔ غرض کی دنیا کے تمام مذاہب میں مسالک کا انبار لگا ہوا ہے۔ اگر اسلامی طرز پر دو چار اور ہو جاتے ہیں تو کون سی دقت ہے؟ آئیے کچھ اور مسلک بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مثلاً مسلک تصوف، مسلک توکل، مسلک حیات، مسلک عشق، مسلک شاعری، مسلک صوفیہ وغیرہ۔ میرے نزدیک مسلک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ویڈیو کو بنا دیکھے، اس کی حقیقت کو بنا پرکھے برائیوں سے تعبیر کیا جائے گا تو مسئلہ ہے۔ تمام ویڈیوز ہیں جن میں سلسلہ مداریہ کو سخت کہا گیا۔ یہ قطب المدار کی توہین نہیں ہے۔ تم کہتے ہو
ہم توہین نہیں کرتے، اس سے بڑی بھی توہین ہو سکتی ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ خود احمد رضا خان فاضل بریلوی صاحب سلسلہ مداریہ لیے بیٹھے ہیں۔ جب سوخت تھا تو کیوں سلسلہ مداریہ میں مرید ہوئے اور دوسروں کو بھی اجازت دی؟ اب چونکہ حشمتی فاضل بریلوی صاحب سے منسلک ہیں تو کیا ان تک سلسلہ مداریہ نہیں پہنچا؟ جہاں تک اختلاف کی بات ہے تو حشمتیوں کے بھی تو اختلافات ہیں فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب سے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں وہ تمام اختلافات آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر دیکھیں گے آپ کا رد عمل کیا ہوگا۔ اور دھمکیاں دینے والے بھی سن لیں، جب ہم صرف 313 تھے تو ہزاروں سے مرعوب نہیں ہوئے، جب ہم صرف 72 تھے تو ہم لاکھوں سے مرعوب نہیں ہوئے۔ تو آئیے دیکھیں، آپ کے اعتبار سے جو اصلی سید ہیں، میرے اعتبار سے تو بالیقین اصلی سید ہیں۔ اصلی سید کیا نظریہ رکھتے ہیں احمد رضا خان فاضل بریلوی کے لیے؟ ملاحظہ فرمائیں یہ ویڈیو جس میں احمد رضا خان فاضل بریلوی کو کافر کہا گیا۔ ہمارا اختلاف ہاشمی سے مذہب کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر ہے، یوں ہی چلتا پھرتا اختلاف نہیں ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخیاں کی انہوں نے، زبردست گستاخیاں کی، اس کا کوئی جو ہے نا یہ سمجھ لیجئے معافی کا کوئی لفظ ہی نہیں استعمال ہو سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد شروع مرتبہ یقین کرنا مشکل ہوگا، لیکن جب پوری بات سنیں گے تو آپ کو یقین ہو ہی جائے گا اور مزہ بھی آئے گا۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت جس نے علماء دیوبند کے خلاف کفر کے فتوے لگائے اور علماء دیوبند کو برا بھلا کہا، ان کے ماننے والوں نے اعلیٰ حضرت کو اتنا چڑھایا کہ یہاں تک بھی کہہ دیا کہ ان سے پوری زندگی میں کچھ غلطی ہوئی نہیں، نبیوں تک پہنچا دیا تھا۔ ان کے قصیدے پڑھنے والے ہاشمی میاں، آج وہی ہاشمی میاں جو کبھی رضا خانیوں کے بڑے خطیب مقرر ہوا کرتے تھے، انہوں نے ہی اعلیٰ حضرت کو کافر بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کافر ہے، اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں ایسی باتیں لکھی ہیں اپنی کتابوں میں، اپنے رسائل میں، جسے سن کر تعجب ہوگا لیکن حقیقت ہے۔ یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ رضا خانیوں کے عالموں کی طرف سے ہی انہی کی زبانی سماعت فرمائیے۔ یہ ویڈیو جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، الازہری نیٹ ورک ہے رضا خانیوں کا، اسی پر یہ ویڈیو اپلوڈ ہوا ہے۔ سوال اور جواب پورا ویڈیو آخر تک سنیں، آپ کو مزہ آ جائے گا، حقیقت سامنے آ جائے گی کہ جو اعلیٰ حضرت سب کو کافر بنا رہے تھے، آج اسی کے ماننے والے نے انہیں ایسا لتاڑا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کے ماننے والے یاد رکھیں گے۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کی کیا رائے ہوتی ہے کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور پسند آنے پر لائک بھی کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم حضرت، میں محمد فخر الدین رضوی، فروٹ مرچنٹ، پارڈی، ناگپور، مہاراشٹر۔ حضور قائد اہل سنت، محافظ مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا سید محمد حسینی میاں مصباحی اشرفی و چیف ایڈیٹر ماہنامہ سنی آواز صاحب سجادہ قطب رائچور کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے حضرت کہ کچھ روزوں سے ایک اشتہار گردش کر رہا ہے جس میں منانی میاں صاحب نے ہاشمی میاں صاحب کو عرس رضوی کی دعوت دی ہے، تو ان کا جانا درست ہے یا نہیں؟ حضرت بریلی شریف واضح فرما دے حضرت۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے سوال کیا ہے، اس سے پہلے بھی مجھے پتہ چلا کہ منانی صاحب نے ہاشمی صاحب کو دعوت دیا ہے۔ ہمارا اختلاف ہاشمی سے مذہب کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر ہے، یوں ہی چلتا پھرتا اختلاف نہیں ہے۔ انہوں نے کس کی توہین کی ہے وہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں نا، اور منانی میاں ہوش و حواس کو قائم رکھ کر اب یہ سنیں کہ ہاشمی صاحب نے کس کی توہین کی ہے۔ اگر ہوش و حواس غائب نہیں ہوئے ہیں، ہوش و حواس قائم ہیں، تو دل جبی کے ساتھ جو ہے نا اب سنیے۔ لکھتے ہیں وہ
سرکار اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخیاں کی انہوں نے، زبردست گستاخیاں کی. اس کا کوئی جو ہے نا یہ سمجھ لیجئے معافی کا کوئی لفظ ہی نہیں استعمال ہو سکتا. لکھتے ہیں وہ ہاشمی صاحب، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مرتکب حرام اور حکم فقہا کافر ہیں. کیا ہاشمی صاحب آپ کی غیرت گوارا کر رہی ہے اعلیٰ حضرت کو کافر کہیں؟ اعلیٰ حضرت کو مرتکب گناہ، مرتکب حرام کہیں؟ کیا آپ کی غیرت کو کیا ہو گیا؟ کیوں ایسا یعنی اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ بچپنا پھر سے لوٹ آیا آپ کے اندر. اور یہ جو میں نے ابھی حوالہ دیا یہ پڑھا ہے عبارت، یہ اختری مذہب صفحہ 25 کی عبارت ہے. اور پھر لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی میں بھی بری عادت تھی، اس لیے اعتراض لازم ہے، بچنا لازم ہے وہ کہتے ہیں. اور اختری مذہب صفحہ 32 میں انہوں نے یہ بکواس کی ہے. اعلیٰ حضرت کو لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت میں بھی بری عادت تھی اور ان سے اعتراض لازم ہے. منانی میاں برداشت کریں گے اس کو؟ آپ کا ہوش، آپ کی ہوش سلامت ہے تو سنیے، خوب سنیے، ابھی بہت آنے والا ہے. لکھتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت بدعت ہے کہ چھوٹی تقریر مسلک اعلیٰ حضرت چھوڑ دیا جائے جب بھی اہل سنت پہ باقی رہتا ہے کہ چھوٹی تقریر. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، دیکھیے ہمت کر کے ذرا سنیے. لکھتے ہیں ہاشمی میاں، اعلیٰ حضرت اردو زبان کے مسلم اساتذہ میں سے نہیں. اعلیٰ حضرت کو لکھا ہے کہ مسلم اساتذہ میں سے نہیں تھے اعلیٰ حضرت. اس اساتذہ جو تھے وہ کون تھے؟ اعلیٰ حضرت سے، یعنی اعلیٰ حضرت کو اتنا گھٹایا کہ وہ مسلم اساتذہ سے نہیں تھے. اور مسلم اساتذہ سے کون تھے؟ ذوق، داغ، غالب، مومن، حالی جیسے شعراء ہیں. اور اعلیٰ حضرت کو گھٹا دیا ان کی شان میں. استاذ العلماء ہونا اور ہے اور اہل زبان ہونا اور ہے. اعلیٰ حضرت عرف و لغت، زبان و بیان سے ناواقف تھے. لفظ قبلی صفحہ 51. اعلیٰ حضرت اردو زبان کے بعض الفاظ سمجھنے سے عاجز ہیں اور ان سے چہرہ کا ہم معنی لفظ نہ سمجھ پانے کی زبردست چوک ہو گئی. اعلیٰ حضرت نے زبان و بیان، عرف و لغت سے ناواقفیت کی بنیاد پر جو فتاوے دیے ہیں وہ قابل اعتبار اور غلط ہیں. جناب اگر یہی مان لیا جائے جناب منانی میاں اہل دیا بنا پر جو اعلیٰ حضرت نے تکفیر کی، اب اس کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو غلط قرار پائیں گے. اعلیٰ حضرت نے جو فتاوے دیے ہیں اکابر علماء دیوبند کو، اور اس کا کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کی ذات کو بطور سند پیش کرنا خود اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے خلاف ہے. لفظ قملی صفحہ 59. اعلیٰ حضرت نہ معصوم عن الخطا ہیں، نہ منصوص من اللہ، اور نہ ہی تحقیق اور تفقیر کی آخری کڑی. اعلیٰ حضرت تحقیق کی آخری کڑی نہیں تھے، بلکہ یہ ہاشمی صاحب اپنے آپ کو لکھے ہیں کہ ہم آخری کڑی ہیں تحقیق کے. تحقیق ہاشمی صفحہ 46. مسلک اعلیٰ حضرت کی ایجاد نو بلعجبی مشرقی زوم صفحہ 6 مصنع میاں نے لکھا ہے. اعلیٰ حضرت کی ہر بات کو حق پر ماننا ہی ساری الجھنوں کا سبب ہے. مشرقی زوم صفحہ 6. یہ مان لو کہ اعلیٰ حضرت کی بات کبھی حق پر ہوتی ہے کبھی ناحق، معاذ اللہ. مشرقی زوم صفحہ 6. اعلیٰ حضرت کی جو علمی اور تجدیدی کارنامے ہیں اس کی زبان اور بیان سے کوئی لگاؤ نہیں. مشرقی زوم صفحہ 4. اس طرح سے بکواس، اس قدر بکواس ہے. اللہ کی پناہ کہاں تک پڑھا جائے، کہاں تک سنایا جائے. اب سنیے صاحب، اور بھی
आला अगवास यानी गौस की जमा अगवास, अख्ताब कुतुब की जमा अख्ताब, मुज्तहिदीन, मुजद्दिदीन, औलिया कामिलीन, उलमाए दीन हमारे ख़ानदान के ग़ुलामों में हैं। गौस आज़म इनके ख़ानदान के ग़ुलाम थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इनके ख़ानदान के ग़ुलाम थे, बड़े बड़े सादात औलिया किराम इनके ख़ानदान के ग़ुलाम हैं। सही आखिर सफ़े 26 हिम्मत है मन्नानी मियाँ, कहाँ होश है आपका, कहाँ है? इमाम अहमद रज़ा ने गैर अंबिया मलाइका के लिए अलैहिस्सलाम कहना जायज़ बताया। आए ना सफ़े मदनी मियाँ, अब सुनिए, हिम्मत है तो ज़रा सुनिए, जिगर थाम कर सुनिए। रज़वी कुत्ते, हशमती सुवर, निदाय अहले सुन्नत, 14 नवंबर 1994, खलीफा मुख्तार अहमद साहब, सरकार कलां जिसे ये कहते हैं। अब ताजदार अहले सुन्नत मुफ्ती आज़म की शान में बदज़बानियाँ की हैं, गुस्ताखियाँ की हैं। अगर मुफ्ती आज़म से ये मज़कूरा कलमात तस्गीर साबिर पाक के लिए बतौर तख़ीर इस्तेमाल किए हैं तो वो काफिर हैं। अगर बतौर मोहब्बत इस्तेमाल किए हैं तो वो मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा सख्त ममनू हराम के मुर्तकिब हैं। लफ्ज़ कमली सफ़े 66। चंदे के फ्यूज़ व बरक़ात से मालामाल होने के लिए मुफ्ती आज़म हिंद के मीलाद और विलादत मनाना ज़रूरी है। लफ्ज़ कमली 76। यानी इन लोगों ने इतनी हद कर दी, शारह बुखारी की तौहीन कर डाली। मुफ्ती शरीफुल हक की जहालत उन्वान है ये। मैंने जाहिल को फ़क़ीहुल असर लिख दिया। लफ्ज़ कमली सफ़े 11। मुफ्ती शरीफुल हक जोहला में हैं। जो जाहिल हो उसे मैंने नायब मुफ्ती आज़म उस्ताजुल असातिज़ा फ़क़ीहुल असर और न जाने क्या क्या लिख दिया। अब किसी जाहिल को फ़क़ीहुल असर नहीं लिखूंगा। लफ्ज़ कमली सफ़े 11। मुफ्ती शरीफुल हक, मुफ्ती शफीक को तौबा करनी चाहिए जिन्होंने गलत फतवा दिया है। लफ्ज़ कमली सफ़े 64। मुफ्ती शरीफुल हक मुफ्ती बदरुद्दीन मुसग़रात की एक लंबी फहरिस्त लेकर मैदान में आ गए। मुफ्ती शरीफुल हक को आलिम कहते हुए भी डर लगता है। लफ्ज़ कमली सफ़े 10। मुफ्ती शरीफुल हक चोहला में शरीक हो गए। लफ्ज़ कमली सफ़े 10। नायब मुफ्ती आज़म उस्तादुल असातिज़ा अहले सुन्नत की अजीम शख्सियत पर अहले कचूचा के ये रकीक हमले दुनिया सुन्नियत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अहले कचूचा को इन बदतमीजियों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नूरानी मियाँ, आपका क्या ख्याल है? आप किस ज़ौम में हैं? इतनी बड़ी गुस्ताखियाँ करने के बाद हाशमी के चरणों में जाकर अपने सर को झुका दिया। पहले मदनी मियाँ के चरणों पर अपना सर झुका दिया, अब हाशमी के चरणों पर सर झुका दिया। कहाँ गैरत मर गई आपकी? आपकी गैरत कहाँ मर गई? गैरत अगर जिंदा होती तो इस किस्म की हरकत नहीं करते। गैरत मर गई है आपकी। आइए, वापस आ जाइए, इन सब चीज़ों से वापस आ जाइए। हाशमी को छोड़ दीजिए, मदनी को छोड़ दीजिए। इनके खुराफात बहुत है। मेरी किताबें हदिया हाशमी पढ़िए और मकालात हुसैनी पढ़िए और दीगर मेरी सुन्नी आवाज़ पढ़िए। कहाँ होश है आपके? मैं तो खबर लेने वाला हूँ, आपको छोड़ूंगा नहीं। जिस जगह बचकर जाएंगे वहीं पर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं तो जो ना पैदा ही इसीलिए वहाँ आप लोगों की जो ना खबरगिरी करूँ, आप लोगों हाशमी की खबरगिरी करूँ, मदनी की खबरगिरी करूँ। जो शिकायतें हैं, जो गद्दारियाँ जो कर रहे हैं उनकी शिकायत लेकर इधर उधर फिर रहे, मैं उनकी जो है ना खबरगिरी करने के लिए पैदा हुआ हूँ। बराए मेहरबानी मेरी आखिरी ये गुजारिश ज़रूर है कि मन्नानी मियाँ हाशमी मियाँ को जो है ना तुफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। मदनी मियाँ को तुफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए और आला हजरत का डंका बजाइए। आला हजरत का डंका बजाइए। किसको आपने
ہاشمی نے بدتمیزی نہیں کی. بہت لمبی کتاب ہے، پھر میری کتاب ہے. میرا سنی آواز اگر آپ کو معلوم کرنا ہے، میرا سنی آواز ناگپور نومبر دسمبر 1996 کا مطالعہ کیجئے. 1996 کا سنی آواز مطالعہ، اگر آپ کو ضرورت پڑی تو اس کی فوٹو کاپی بھیج سکتا ہوں. اگر ہوش ہے آپ کو تو ان سب کو چھوڑ دیجئے، ورنہ تباہی اور بربادی آپ کے اوپر مسلط ہو چکی ہے. کہیں جائیں گے نہیں، چھوڑے نہیں جائیں گے. کہیں بھی جائیں گے چھوڑے نہیں جائیں گے، اور آپ کا پیچھا کیا جائے گا. ابھی فوراً توبہ کر کے واپس آئیے. توبہ کیجئے، آپ کے اوپر توبہ لازم ہے. توبہ کر کے واپس آئیے. اعلیٰ حضرت کا جھنڈا بلند کیجئے. اعلیٰ حضرت کے پوتے کے بیٹے ہوتے ہیں آپ. کہاں شامل ہو گئے آپ؟ کس میں شامل ہو گئے؟ ان سب کو چھوڑ دیجئے، واپس آئیے، ورنہ جو ہے نا جہالت مسلط ہو چکی ہے آپ پر جہالت مسلط ہو چکی ہے. علم جا چکا ہے. اب علم کو واپس لانا ہے تو ان کو چھوڑ دیجئے، محنت کیجئے، علم میں محنت کیجئے. اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا بغور مطالعہ کیجئے، نیک بنیے، ورنہ جو ہے نا ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کا دامن ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا، چھوٹ نہیں سکتے. بس اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے.